السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین، قد یقیناً، مکرا مکر کیا، تدبیر کی، یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے قبل تھے، قبل کا معنی پہلے۔ فأتی اللہ، فأتا تو آیا، اللہ سبحانہ و تعالی، بنیانہم، ان کی عمارت پر، بنیان عمارت کو کہتے ہیں، بنیانہم من القواعد، بنیادوں سے، قاعدہ کی جمع قواعد، عمارت کی بنیادیں ہوتی ہیں نا، عمارت کی بنیادوں سے۔ فخرا، تو گر پڑی، یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ علیہم، ان پر، علیہم السقف، چھت، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سقف چھت، من فوقہم، ان کے اوپر۔ فوق جو ہے اس کا معنی اوپر، فوقیت آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ما فوق الفطرت، یہ مشکل لفظ ہے اردو کا، لیکن فوقیت تو آسان لفظ ہے، کسی کو آپ نے فوقیت دینی ہو تو آپ اس کو اوپر سمجھتے ہیں۔ وَآتَاهُمْ، اور آیا ان پر، آتاہم العذاب، عذاب، من حیث، جہاں سے، لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے تدبیریں کی، پس اللہ ان کی عمارت پر بنیادوں سے آیا تو ان پر، ان کے اوپر، ان کی چھت گر پڑی، اور اللہ کا، اور ان پر عذاب آ گیا وہاں سے جہاں وہ سوچ بھی نہیں رکھتے تھے، جہاں وہ جانتے نہیں تھے۔ ثم، پھر، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یخزیہم، رسوا کرے گا انہیں، یہ خزیون آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، کون؟ اللہ، اینا، کہاں ہیں، شرکائی، میرے شریک، شرکائی یلذین، یہ جو یہ ہے چھوٹی، یہ اس کا معنی میرے شریک، شرکا شریک کی جمع، الذین، جو، تم تھے، تو شاکون، لڑتے جھگڑتے۔ تو شاکون کو دیکھیں تو تا کے معنی تم، واو نون جمع کی علامت، تو شین قاف، قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ شک کیا ہوتا ہے؟ شق، پھٹنا، تو مخالفت کرنا۔ جب کوئی چیز پھٹتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے دور ہٹتی ہے، جیسے کپڑا آپ پھاڑیں، کوئی اور چیز پھاڑیں تو مخالفت سمت میں وہ جاتی ہے، تو اس کا معنی مخالفت کرنا، لڑنا جھگڑنا۔ فیہم، ان کے بارے میں، قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، اوت العلم، جن کو علم عطا کیا گیا۔ اوت میں نے بتایا تھا یہ عطا کے ساتھ اس کی آواز ملتی ہے، تو یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ ان الخزی، بے شک رسوائی، الیوم، آج، والسوء، اور برائی،
علماء سو علماء حق یہ آپ پہلے بتا چکا ہوں، علل کافرین کافروں پر۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا، کون؟ اللہ۔ اور وہ کہے گا، کون؟ اللہ، میرے شریک کہاں ہیں جن کے لیے، جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے؟ وہ کہیں گے، کون؟ جن کو علم دیا گیا، انبیاء کرام اور دیگر اہل علم لوگ۔ بے شک آج رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ الذین، جو تتوفاہم الملائکۃ، تتوفا کو دیکھیں تو درمیان میں وا اور فے ہے، فا، تو وفات بن سکتا ہے۔ اردو کا لفظ فوت اور وفات آپ بنا سکتے ہیں۔ جو شروع میں تا ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، اور ہم انہیں یہ ضمیر ہے، تو فوت کرتے ہیں انہیں، وہ جو جانیں نکالتے ہیں ان کی، کون؟ فرشتے، وہ جو فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم، ظلم کرنے والے۔ یہ ظالمین تھا تو اضافت کا نون گرا دیا گیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، فعلقہ السلامہ، تو وہ پیش کرتے ہیں، تو وہ ڈال دیں گے، سلامہ صلح، تو وہ صلح ڈال دیں گے، صلح پیش کرتے ہیں۔ تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ما کننا، نہیں تھے ہم، نعمل، عمل کرنے والے، من سوء، کوئی برا، ہم برائی کرنے والے نہیں تھے، بلا، بلکہ، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم بما کنتم تعملون، خوب جاننے والا ہے، علیم ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ جو فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، جب ان کی وہ جانیں نکالتے ہیں یعنی ظالموں کی، تو وہ صلح ڈال دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، سلامتی کی طرف آنا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ یقیناً اللہ خوب سننے والا اور سننے والا ہے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ فادخلوا، پس داخل ہو جاؤ۔ فادخلوا کو دیکھیں، دال خال عام اس میں موجود ہے، تو اردو کا لفظ داخل بنا سکتے ہیں آپ۔ اب وابا، دروازے، باب کی جمع، جہنم، جہنم، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو۔ فیہا، اس میں، فلبئس، پس یقیناً برا ہے، مثوى المتکبرین، مثوى ٹھکانہ، آپ پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ یہ آج کا سبق ختم ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی چالیں چلیں، مکر کیے، اور پھر اللہ ان کی جو مکر کی عمارت تھی اس کی بنیادوں سے حملہ آور ہوا، یا ان کی بنیادوں سے آیا، بنیادوں سے لیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، جو کفار مکہ سے پہلے لوگ تھے جو انبیاء کرام کے مخالف تھے، انہوں نے بھی بڑی تدبیریں کی کہ نبیوں کا پیغام رک جائے، اللہ کا پیغام آگے نہ پھیلے،
اور ہمارے آباء و اجداد کے طریقے چلتے رہیں تو جو ان کی عمارت تھی اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ حالانکہ پیغمبر ایک آتا تھا یا اس کے ساتھ اللہ کوئی دوسرا پیغمبر بناتا، لیکن وہ پوری قوم ہوتی تھی اور آخر کار وہ ذلیل ہو کے رہ جاتے جو قوم ہوتی تھی، اور اللہ اپنے نبیوں کو فتح بخشتا۔ تو ان پر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ جانتے نہیں تھے۔ جو بھی پہلے عذاب آئے جن سے کفار مکہ واقف تھے، تو وہ جن پر عذاب آئے ان کے شعور میں بھی نہیں تھا کہ یہ عذاب بھی ہم پہ آئے گا۔ یہ مکہ والوں کو ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ تم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو، تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اللہ ان کو اور رسوا کر دے گا۔ رسوائی کیا ہے کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ان کے چہرے بدلے ہوئے ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ بتائیے لاؤ میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم شریک کیا کرتے تھے اور لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے ان کے بارے میں، میری صفات ان میں ڈالتے تھے، اور جو کام مجھ سے لینے تھے وہ ان کی آگے فریادیں کرتے تھے، لاؤ وہ کدھر ہے میرے شریک۔ جو بھی شرک کرے گا وہ دیکھ لیں کہ اللہ کس قدر ناپسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن سب کے سامنے یہ کہا جائے گا۔ پھر جن کو علم دیا گیا انبیاء کرام وہاں پہ بول اٹھیں گے کہ آج اس میں کوئی شک نہیں کہ کافروں پر جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، شرک کیا، ان پر آج برائی بھی ہے، ان کے برے حالات ہیں اور ان کی رسوائی بھی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں، جب ان کو مارتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ظالم لوگ بھی صلح پیش کرتے ہیں، یعنی کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آتے ہیں، توبہ کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو برا عمل نہیں کرنے والے، لیکن اللہ خوب سننے والا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ موت کو دیکھ کر نہ اسلام قبول کیا جاتا ہے نہ توبہ قبول کی جاتی ہے۔ توبہ اور اسلام اس وقت قبول کیا جاتا ہے جب تم موت ابھی نہ دیکھی ہو۔ فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ آج وقت ہے ہمارے پاس بھی کہ ہم توبہ کریں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے عقائد کو درست کر لیں۔ پھر اللہ فرمائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں تم۔ یہ نہیں ہے کہ آج داخل کر دیا تو دنیا کی قید اور جیل تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوگی۔ پھر دنیا کی جیل میں تو آہستہ آہستہ نرمی آ جاتی ہے، وہاں کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ اگر ان کی کھالیں جل جائیں گی ان کو نئی کھالیں دے دی جائیں گی تاکہ وہ پورا عذاب چکھیں۔ اللہ ہمیں اس دوزخ سے محفوظ فرما، آمین۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ تکبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حق بات کو تسلیم نہ کیا جائے، اسلام کو مانا نہ جائے، یہ بھی تکبر ہے، اور ایک تکبر اپنی بڑائی ہے۔ تو متکبرین کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچائے اور عاجزی کرنے والا بنا دے، اور اللہ کے احکامات کو تسلیم کر کے عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔